خلاف چل رہے ہیں. تو قرآن تو حکم دے رہا ہے کہ علم والوں سے سیکھنا، علم والوں سے سوال کرنا ہے. تو آپ وہ بندہ انجینئر ہے پلمبر ذات کا، جس کو دین کا بھی نہیں ہے، وہ خود کہتا ہے میرا دین میں کوئی تجربہ نہیں ہے، نہ میں نے دین کہیں سے سیکھا ہے، تو آپ اسے سمجھ کے سیکھ کے تو جو آپ رفع الذہن شروع کر رہے ہیں. تو ابھی باقی آتے ہیں وہ اپنے فیضان بٹ صاحب آگے ہیں، آپ کریں بات بٹ صاحب. بولے بھائی میں سن رہا ہوں. جناب والا میں یہ آپ کو مسلم شریف کے نکالیے میں نے صحیح مسلم، ٹھیک ہے. جی بھائی حدیث کا نمبر ذرا نوٹ کر لیں. حدیث نمبر ہے جناب والا 968. 968 اوکے. اچھا جی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے جی عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. فقال، تو انہوں نے کہا ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا ذناب خیل شمس. میں تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم گھوڑے کی دموں کی طرح اپنے ہاتھ ہلا رہے ہو نماز میں. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کیا کرو. قال، انہوں نے کہا ثم خرج علینا فرانا خلقا فقال ما لی اراکم عزین. قال ثم خرج علینا، یہ پھر آگے دوسری نا روایت کے الفاظ سے شروع ہوتے ہیں کہ اس طرح کھڑے ہوا کر جس طرح صف میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ نماز کے اندر سکون اختیار کیا کرو. میں تمہیں گھوڑے کی دموں کی طرح ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. سرکار نے تو منع کر دیا اسکنوا فی الصلاۃ، سکون اختیار کیا کرو. اسکن یہ صیغہ امر کا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کیا کرو. اب یہ تو رسول اللہ کا حکم میں نے آپ کو دکھا دیا، جبکہ آپ نے رسول اللہ کا حکم صراحتاً نہیں دکھایا. جی جی بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تو نہیں دکھایا، لیکن مرزا انجینئر کا حکم تو انہوں نے دکھا دیا نا آپ کو. جی جی بالکل. اچھا یہ کاشفہ کریں بات. اچھا بھائی، یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے یہ میرے پاس بھی پڑھی ہوئی ہے. اس پہ میری نزدیک میرا موقف یہ ہے کہ اگر جو آپ نے حدیث بیان کی ہے نا، یہ اسلام ہو جو اسلام والے رفع دین پہ منع کیا تھا جو وہ کرتے تھے، اس پہ میرا موقف یہ ہے. اگر آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے تو بتا جی دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ جو آپ روایت پڑھیں گے نا، اس کے اندر یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، وہ روایت الگ ہے. اگر آپ صحیح مسلم کا باب دیکھیں نا، باب کے اندر 3 چیزیں بیان ہو رہی ہیں. ایک، نماز کے اندر سکون اختیار کرنا. دوسرا، صف سیدھی کرنا. اور تیسرا، یہ بیان اس کے اندر ہو رہا ہے باب کے اندر کہ نماز کے اندر سلام کرنا دوسروں کو. اب یہ باب کے اندر 3 چیزیں ہیں اور 3 الگ الگ روایات جو ہیں. امام شرف الدین نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے باب باندھا ہے. امام مسلم نے تو اس کے باب نہیں باندھے صحیح مسلم کے. صحیح مسلم کے باب باندھے امام نووی نے. تو امام نووی نے 3 باب باندھے ہیں اور 3 روایت الگ الگ لائے ہیں. سب سے پہلی لائے ہیں ترک رفع الیدین پہ کہ نماز کے اندر سکون اختیار کرنا ہے. تو یہ روایت ہے کہ رسول اللہ ہم میں تشریف لائے. اس روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ ہم رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اس روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے. اب آپ بتائیں آپ اپنا کیا موقف دیں گے؟ حالانکہ روایت کے اندر میں نے واضح فرق بھی بتا دیا ہے. اب ہڈ حرامی ہوگی جو آپ کی ہوگی. ہٹ حرامی کی بات نہیں ہے بھائی. پہلی بات یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو میں نے اپنا موقف پیش کیا ہے، یہ میں آپ کے ساتھ کوئی علمی بحث نہیں کر رہا. میں آپ سے دین سیکھ رہا ہوں اور آپ سے پوچھ رہا ہوں. اگر آپ کو پتا ہے تو مجھے بھی علم ہو جائے. اگر میں نے بحث لگانی ہوتی تو میں نے آپ سے ایسے مطلب کہ اتنے پیارے لہجے سے بات نہیں تھی کرنی. ٹھیک ہے، میں کون سا مفتی ہوں یا میں کون سا عالم دین ہوں. جی جی ٹھیک ہو گیا کاشف صاحب. اب میں نے آپ کو چونکہ یہ روایت بتائی ہے کہ اس کے اندر ہے نماز کے اندر سکون بھی اختیار کرنا ہے اور جو ہے تم نے بالکل نماز سکون سے پڑھنی ہے، اپنے ہاتھ نہیں ہلانے. اب آپ ذرا مائک میوٹ کیجیے اپنا. اب آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ترک رفع الیدین دکھاؤں گا کہ مولا علی بھی یہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. یہ روایت ترک کے اوپر ہے. رسول اللہ کا حکم
سنن ترمذی کی جو ہے وہ 257 نمبر تو رہ گئی ہے. جی وہ 257 نمبر ہے. پھر وہ اس کی ابن کیا نام ہے نسائی شریف بھی ہے. نہیں امام ترمذی کا نہیں امام ترمذی کا جو اس کے اوپر کمنٹ ہے نا وہ بڑا زبردست ہے جی. وہ اگر دیکھیں نا، تو یہ دیکھیں یہ 257 یہ دیکھیں نا بھائی یہ تھوڑا ویٹ امام کریں میں ترمذی واپس آتا فرماتے ہیں ہوں مجھے کام آ گیا ہے. یہ دیکھیں یہ ذرا جی یہ ذرا ٹھیک ہے، آپ سن جائیں آگے کاشف جٹ صاحب یہ حدیث سن جائیں. جی 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 سنائیں. جی یہ ہے جی حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں یہ بیان کر رہے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مره قال في الباب عن براء بن عازب قال ابو عیسیٰ یعنی کہ امام ترمذی جو ہیں وہ ابو عیسیٰ ان کی کنیت ہے نا. تو حدیث ابن مسعود حدیث حسن وبه يقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وهو قول سفیان الثوری و اہل الکوفہ. اور وہ فرماتے ہیں حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابن مسعود جو ہے یہ حدیث حسن ہے اور فرماتے ہیں کہ اسی کے اوپر اہل علم اصحاب کا بھی عمل تھا اور اہل کوفہ کا اور حضرت سفیان ثوری جو ہیں یہ تابعین کے استاد ہیں. یہ حضرت سفیان ثوری جو ہیں یہ تابعین ہیں اور تابعین کے آگے استاد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اسی کے اوپر جو ہے وہ اہل کوفہ کا بھی عمل تھا. یعنی اہل کوفہ سے مراد کہ حضرت علی کے جو شاگرد تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جو شاگرد تھے ان سب کا اس کے اوپر عمل تھا. اور اس روایت کو آصف بھائی انجینئر صاحب کے جو بابا مجی ہیں ناصر الدین البانی صاحب انہوں نے کہا یہ روایت بالکل صحیح ہے. اچھا بھائی جان میری اب بات ہوگی میں بات کر سکتا ہوں تھوڑی دیر میں نے جانا ہے. میرے دو تین باتوں پہ میرا موقف ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں سکون اختیار کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں سکون اختیار کرو گھروں کی دموں کی طرح ہاتھ مت اٹھاؤ. اگر اس بات پہ آؤ تو جو وطروں میں درمیان میں جو آپ ہاتھ اٹھاتے ہو تو وہ کدھر چلا جاتا ہے. اور عید پہ سال بعد آپ پھر وہی مطلب کہ ہاتھ اٹھاتے ہو وہ وہاں نہیں مطلب کہ گھروں کی دمیں آتی. کاشف جٹ صاحب بات ایسے ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس عمل سے منع فرما دیا نا وہ عمل سے امت منع ہو گئی ہے اور جو عمل نبی علیہ السلام نے کیا ہے اس عمل کو امت کرتی ہے. اس کا جواب صرف اتنا ہی ہے میرا بھائی. نبی علیہ السلام نبی علیہ ایک منٹ ذرا کاشف جٹ صاحب جی جو ایک ہے رفع الدین وہ جو سنت کا دعویٰ کرتی ہے عوام ایک ہے سنت ایک ہے وہ جو نماز کے اندر جسے واجب کیا گیا. واجب کون سا کیا گیا وہ کہ جب عیدین کی نماز پڑھی جاتی ہے ان کے اندر جو رفع الدین کیا جاتا ہے نا وہ واجب ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو اس چیز کا؟ اچھا جی 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 وہ سنت موقدہ کے زمرے میں آتا ہے جو واجب کے زمرے میں آتی ہے. سنت موقدہ ہے وہ اور یہ سنت موقدہ نہیں ہے رفع الدین باقی کرنا. سر اب تھوڑا سا آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہوا ہے؟ ہاں ایک تھوڑا سا جی یہ ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا. اب یہ بھی میرا ڈاؤٹ آتا ہے اگر آپ کہتے ہیں گونے کی دمے کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہو اب مجھے یہ بتائیں کہ گونے کی دمیں کیسے اٹھتی ہیں. یار آپ کی گھوڑے کی دموں پہ سوئی اڑی ہوئی ہے آپ کی گھوڑے. بھائی جان آپ نے دلیل یہ پیش کیا میں نے آپ کو یہاں پہ میری اڑنی ہے نا میں بتاتا ہوں آپ نے دلیل پیش کیا میرے آگے. امام ترمذی بھائی بات تو سن لو. کون بول رہا ہے؟ دیکھ لیں گھوڑے کس طرح. ابو حسن بھائی ابن ماجہ کی 846 ہے وہ پلیز. اور حمزہ بھائی یہاں پر ایک اور میں بات عرض کرتا ہوں. وہاں پر الفاظ ہیں سرکش گھوڑے کی دموں کی طرح. اب سرکش گھوڑا جب وہ اچھلتا ہے نا تو وہ ادھر ادھر لیفٹ رائٹ نہیں اچھلتا بلکہ وہ اپ ڈاؤن اچھلتا ہے تو اس کی دموں بھی ویسے ہی اچھلتی ہے اپ ڈاؤن. سرکش گھوڑے کا مطلب یہ ہے اور سرکش گھوڑا کون سا ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ سے باہر آ جائے جو آپ سے باہر ہو جائے. اچھا جو سلام کی جاتی ہے وہ سرکش. یار ایک منٹ ہار جائے ذرا یار ایک منٹ ہار میں جائے. ان کو گھوڑا سمجھا دیتا ہوں میں ان کو بتا دیتا ہوں. نہیں میں انہیں بتاتا ہوں کہ جو یہ معنی لے رہی ہیں کہ بھئی وہ نا نماز میں سلام کرتے تھے تو سلام جو ہے وہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح لیا جاتا ہے. تو سارا سرکش گھوڑے کی نہیں سرکش گھوڑوں کی نہیں. سلام جب لیتے ہیں جب سلام لیتے ہیں جب نہیں جواب دے دینا بھائی آپ کی بات میں سن رہا ہوں. آپ صرف اتنا جواب دے دیں جتنا میں نے سوال پوچھا ہے نا بس اتنا جواب دے دے. وہ یہ ہے
کہ کیا جب سلام لیتے ہیں کسی سے تو کیا وہ سرکش گھوڑے کی دموں کی طرح سلام لیتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی لیتے ہیں. کیسے؟ یعنی کہ جب آپ کیسے، یعنی کہ میں جب آپ کے پاس آؤں گا تو آپ پہلے سرکش گھوڑے کی دم کی طرح آپ پہلے اچھلیں گے، پھر آپ میرے سے سلام لیں گے؟ بھائی جان سرکش کرے گا، مجھے پہلے مطلب سمجھا دیں اس کا کیا مطلب ہے. بھائی سرکش کیا اوپر مطلب ہے؟ نیچے، اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر نیچے. بھائی اوپر نیچے محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سرکش کا گھوڑا اپنی مطلب دم ہوتا کو ہے جو ٹرینڈ ہی نہیں ہے گھوڑا، جو مستی والا گھوڑا ہے، جو مستیاں کرتا ہے. مستی والا کو رہا وہ جو ڈانسنگ. ٹھیک میں سمجھ گیا، اب مجھے سمجھ آئی. ڈانسنگ نہیں، وہ ٹرینڈ ہے جو مستی والا بھائی گھوڑا. سن لیں یار اس کو انگلش میں دیکھیں، کہتے ہیں جنگلی گھوڑے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں جب گھوڑا پھدکتا ہے نا تو وہ اپنی دم کو اوپر نیچے ہلاتا ہے، اوپر اور نیچے. جیسے آپ رفع الیدین کرتے ہیں نا، پہلے ہاتھ آپ اوپر کرتے ہیں پھر نیچے کرتے ہیں، اس طرح. اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو گھوڑوں کی دموں، شریر گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دی. اچھا تو میری بات سنیں. اچھا یہ کلیئر ہو گیا ہے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر میں نے میری 24 سال عمر ہے، میں نے آج تک ایسا گھوڑا نہیں دیکھا جس کی دم بالکل سیدھی اسٹریٹ کھڑی ہو جاتی ہے. ہاتھ رفع دین میں ہاتھ جو شریر گھوڑا جو ہے نا، شریر گھوڑا وہ اپنی دم کو نا اوپر نیچے کرتا ہے. بھائی نبی علیہ السلام نے تشبیہ دی ہے نا، تشبیہ دی ہے نا اس کو. تشبیہ جس چیز سے دی جاتی ہے تو وہ ضروری تو نہیں تھا کہ 100% ہی وہ کام ویسا ہی ہو. تشبیہن آپ کہتے ہیں نا کسی بندے کو. چلو یعنی جب آپ کسی بندے کو کہتے ہیں کہ یار تو تے کھوتا دماغ ہے، تو اب وہ کیا سچی مجھے کھوتا دماغ بن جاتا ہے وہ بندہ؟ بھئی آپ تشبیہن جو ہے وہ کسی بندے کو کہتے ہیں، یا کسی بندے کو کہتے ہیں واہ تو تے شیر دا پتر لگا ہے، تو کیا وہ بندہ جو ہے وہ سچی مجھے شیر کا پتر بن جاتا ہے؟ بھئی تشبیہن جو ہے نا وہ یہ بات کی جاتی ہے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بات خوب خوب ایسے ہی ہو. چلو صحیح ہے. اوکے بھائی جان، آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. مجھے کافی کچھ. ایک منٹ رکو ذرا، ایک منٹ رکو. یار یہ نیچے ایک بڑے علمی کتاب بھی آئے ہیں، وہ جواب دیں گے. ان کو جانے دیں، ان کو جانے دیں. وہ علمی کتابی آئے ہیں. وہ اصل میں پتہ کیا بات ہے، مسئلہ یہ ہے کہ علمی کتابی جو ہے نا وہ ملتا نہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. علیکم. وعلیکم السلام. بریلوی بھائیوں کا اور اہلی اپنا علمی کتابی بھائیوں کا بھی. یار وہ آپ شریر گھوڑوں کی طرح کہہ رہے ہیں رفع دین کو. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، کیا نام ہے کاشف صاحب؟ اس دن آپ یہاں پہ آئے تھے، کاشف کہہ رہا ہوں یار، یہ ان کا نام ہے رقیب یوسف. رقیب یوسف صاحب، اس دن آپ یہاں پہ آئے تھے تو آپ مرزا جینئر کے دفاع میں آپ نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، قرآن پہ آپ نے جھوٹ باندھا. اس کے بارے میں کوئی آپ نے کوئی اس پہ کوئی تحقیق کی ہے آپ نے؟ ہاں جی. آپ میری پہلے ادھر مجھے یہ بتائیں کہ غوث پاک کو کوئی نہیں پتا تھا اس حدیث کا؟ کون سی حدیث کا؟ جو ابھی تم لوگ بیان کر رہے ہو، شریر گھوڑوں کی دموں والے شرارتی گھوڑوں کی بھئی دموں. بات ایسے ہے کہ جو لوگ کسی امام کی تقلید کرتے ہیں نا، جو لوگ کسی امام کی اتباع کرتے ہیں، تو وہ اپنے امام کی تحقیق کے اوپر جو ہے نا وہ آمین کہتے ہیں کہ بھی ہمارے امام نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، تو اب وہ جو ہے وہ اس امام کی اتباع کرتے ہیں جس کو ہم تقلید کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نہیں تو وہ جو لوگ امام مالک کی تقلید کرتے ہیں وہ رفع الیدین نہیں کرتے. جو لوگ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ رفع الیدین نہیں کرتے. نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بڑا پہلے یہ بتائیں کہ پہلے ان میں سے سب سے پہلے کون آیا؟ امام ابو حنیفہ پہلے آئے ہیں یا امام احمد بن حنبل پہلے آئے ہیں؟ یہ جواب دیں ذرا اس کا. مجھے تو صرف آپ اتنا بتا دیں کہ بھئی ذرا مجھے جواب دے دیں، جو مجھے اس کا جواب دے دیں، مجھے اس کا جواب دے دیں. امام سفیان ثوری پہلے آئے ہیں، امام سفیان ثوری پہلے آئے ہیں. ایک منٹ یار ذرا بات تو سن لیں، آپ جواب تو دینے دیں. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے آئے ہیں یا امام احمد بن حنبل پہلے آئے ہیں؟ ان دونوں میں سے ذرا بتائیں کہ کون پہلے آئے. نہیں، پہلے میری بات ادھر ہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ غوث پاک بھئی ہم تھوڑا سا ایسا کرتے ہیں نا، دیکھیں نا تھوڑا سا فیکٹس کے اوپر بات کر لیتے ہیں نا، یہ حدیثوں کے علاوہ ذرا تھوڑا سا فیکٹس پہ بات کر لیتے ہیں نا. یہ تو ہاں نا کا پہلے جواب دے دینا کہ بھئی مجھے اس کا صرف مجھے اتنا بتا دیں، صرف اتنا بتا دیں کہ
جس بندے نے صحابہ کو کوئی عمل کرتے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، جس بندے نے صحابہ کرام کو کوئی عمل اپنی آنکھوں سے کرتے دیکھا ہے، اور ایک بندہ ہے جو 200 سال کے بعد آ رہا ہے، اب وہ بندہ تو تحقیق کر رہا ہے کتابوں سے، لیکن جس بندے نے صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں اس کو تو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، کہ ہے اس کو بھی تحقیق کرنے کی یعنی ضرورت۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ صحابہ کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اور صحابہ سے ان کی ملاقات ثابت ہے۔ حضرت امام مالک کی بھی صحابہ سے ملاقات ثابت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ملاقات صحابی سے، ایک صحابی سے ان کی ملاقات بھی ثابت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے ان جی کی کتنے صحابہ سے ہے؟ ان کی زیادہ صحابہ سے ملاقات ثابت ہے امام کی جی کم سے دو کول آتے ہیں اس کے اندر نا، ایک جی آتی ہے 4 صحابہ سے اور ایک آتی ہے کم و بیش 40 صحابہ کرام سے۔ اچھا یہ تو وہ جو ہیں حدیث ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ میں رفع الیدین کیا ہوتی ہے میں اس کو جانتا ہی نہیں۔ کون کہتا امام مالک فرماتے ہیں، امام مالک مدونۃ الکبریٰ جو کتاب ہے ان کی فقہ کی کتاب ہے، اس کے اندر امام مالک کا قول لے کے آئے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہی نہیں کہ رفع الیدین نماز میں جو رفع الیدین ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے علم ہی نہیں، میں جانتا ہی نہیں۔ اچھا جو شروع والی ہے یا جو رکوع بھئی کے پہلے نماز والی؟ میں جو ہے نا وہ تو نماز شروع کرنے کے لیے رفع الیدین ہوتی ہے نا، نماز میں جو رفع الیدین ہوتی ہے نا وہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ پہلی تو فرض ہے نا، پہلی تو جو ہے نا وہ واجب ہے، یعنی وہ تو آپ نے کرنی کرنی۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ میں سوائے اول مقام کے رفع الیدین کے علاوہ کسی مقام کے رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں، اور پہلی ہاں رکعت کا جو رفع الیدین ہے یہ نماز کی شرائط میں سے آخری شرط اور فرائض میں سے پہلا فرض ہے۔ جی ہاں بھائی جی میرے ایگل صاحب، اب میں بتائیں جوڑ مجھے، دیا آپ کو، آپ جوڑ گئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس دن تشریف لائے تھے ابو تو حسن آپ بھائی نے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے اوپر جھوٹ باندھا مرزا انجینئر کا دفاع کرنے کے لیے، قرآن پہ جھوٹ باندھا، آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں ہم نے پڑھی۔ یار یہ کوئی بندہ ریکارڈنگ لگا لے، اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے نا تو یہ ذرا ریکارڈنگ لگا کون لیجیے سا گا۔ جھوٹ باندھا ہے جی؟ ایک منٹ ذرا، کوئی دوست بیٹھا ہے، بابر بھائی بیٹھے ہیں نیچے؟ اچھا پہلے آپ یہ بات کلیئر کر لینا، ریکارڈنگ آپ لگا لیں، پہلے مجھے یہ جی بتائیں ایک منٹ کہ صبر کریں امام ایگل صاحب، ذرا صبر کریں، ایک منٹ صبر کریں، ذرا صبر کریں۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ایک منٹ صبر کریں تو لگا رک لیا جائیں ذرا۔ اوکے اچھا ٹھیک ہو حمزہ گیا۔ بھائی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایگل صاحب اس دن جب ہماری گفتگو جب نہیں، شروع ہوئی تھی نا، ایک منٹ پہلے یہ والا ایک منٹ کلیئر کر لیتے ہیں نا، 1 منٹ کی تو بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غوث پاک جو ہے شریر گھوڑوں کے دموں کی طرح ہاتھ اٹھاتے تھے آپ کے بقول؟ بھئی آپ کو میں نے یہ بتایا نا کہ ہر امام نے اپنی تحقیق کی ہے نا، تو اپنی تحقیق سے انہوں نے جو ہے آصف انہوں نے بھائی کوئی عمل جو ہے نا اس کو اختیار کیا ہے، میں یعنی کہ انہیں انہوں نے کلیئر اپنا کٹ جواب دیتا ہوں۔ اجتہاد انہوں نے کیا ہے نا، انہوں نے اپنا کے اجتہاد بقول کیا۔ ابو حسن بھائی آپ اگر کی وہ بات اپنے یہ ہے، اجتہاد میں اگر انہیں اپنے اجتہاد میں غلطی لگی ہے نا تو ان کو پھر بھی اس کا اجر ہے۔ اگر امام احمد بن حنبل، امام شافعی جو ہیں، اگر ان کا اجتہاد غلط تھا تو وہ پھر بھی اپنے اجتہاد کے اندر جو ہے وہ ان کو ایک اجر ملے گا اس کا۔ نہیں آپ کے مطابق نبی پاک کا فرمان یہ ہے کہ بھائی شریر گھوڑوں کے دموں امام، کی یار طرح آپ ہاتھ شیخ نہ عبد القادر اٹھائے۔ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے رہے ہیں تو میں آپ کو جواب دے تو رہا ہوں، اب آپ کو جواب پسند نہیں آ رہا تو جواب اس کا پسند کرانے کی نہیں ذمہ نہیں داری میری نہیں نہیں، ہے۔ بات شیخ یہ عبد نہیں ہے، القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ خود سے فٹ کریں تحقیق کر ادھر، کے رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یار آپ بات کے فٹ بیچ میں نہ کریں بولا کریں بھائی، ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے، بات کے بیچ میں نہ بولا کریں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے خود سے تحقیق کر کے انہوں نے رفع الیدین نہیں شروع کی، بلکہ انہوں نے اپنے امام کی تقلید میں انہوں نے جو ہے وہ رفع الیدین کرتے تھے۔ میرے بھائی جی میں تو اتنی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک سنت عمل کو کہہ رہے ہیں کہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح بھائی ہاتھ حدیث ہے اٹھاتے تھے۔ وہ، بھائی حدیث ہے، حدیث ہے۔ وہ حدیث یہ ہے ہاں کہ کیا کریں اب حضرت اس حدیث مولا کو نکال دیں سنن مولا علی نسائی نے، سے، سنن ترمذی سے، سوری مسلم شریف سے نکال دیں ان کو، کیا کریں؟
تو پھر نبی پاک کے فرمان کے مطابق آپ بولیں نا کہ ہاں وہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر بولیں بھائی وہ تو امام اپنے جو ہے امام کی تقلید میں اٹھاتے تھے نا. آپ کہیں گے کہ نہیں جی میں نے خود بخاری پڑھی ہے, میں خود بخاری سے پڑھ کے نماز کے. اب مجھے بتائیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ تو باندھتے تھے ہاتھ اپنی ناف کے نیچے, اپنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا انہوں نے طریقہ لکھا ہے. کیا آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں؟ بھائی بات رفع دین پہ ہو رہی ہے نا. آپ بھائی نماز کا طریقہ پھر پورا لینا. پھر اگر آپ مرزیوں نے طریقہ لینا ہے شیخ عبد القادر جیلانی والا, تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی والا پورا طریقہ لینا. پھر بھائی آپ کے بھائی جو قادیانی ہیں وہ بھی ایسے آپ کے طریقے پہ پڑھتے ہیں, پتہ ہے مجھے. یہ نہ بتائیں مجھے, بس یہ کلیئر کر دیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی نماز کو اس نے کہہ دیا ہے قادیانیوں والی نماز. استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ دیکھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی نماز کو, حضرت علی کی نماز کو, حضرت علی کی نماز کو قادیانیوں والی نماز کہہ دیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ دیکھیں جی, یہ لانتی ہیں جی یہ لوگ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں, ان کی نماز کو کہہ دیا اس نے قادیانیوں والی نماز. استغفر اللہ استغفر اللہ. حضرت لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دیکھیں جی یہ ہے جی مرضیت, کے طریقے کو کہہ رہے ہو, یہ ہے جی مرضیت. بھائی حضرت علی کا طریقہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں نا, حضرت علی کا طریقہ ہم دکھاتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے. اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ دیکھیں حضرت علی کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. بھاگنا مت, حضرت علی کی نماز بھاگنا مت, بھاگنا مت, بھاگنا مت. حضرت علی کا طریقہ بتانے لگو تجھے, حضرت علی کی نماز کا طریقہ بتانے لگو. بھاگی نا, اتنے بڑے بھاگی نا یار. ایک منٹ بھاگی نا بھاگی یار, نا. سننے دو یار. اگر تم نے نہیں سننا اگر کم آپ از کم ہمیں تو سننے دو نا یار. بدتمیزی نہیں کرو. ایسے کرو گے تو مجھے بھی مائک میوٹ کر کے ایک منٹ سن لو, اس کے بعد تمہیں اجازت دوں گا. یار میں خود ابھی تمہیں ہمارا بولنے جو دوں گا. اصل موضوع ہے نا, ہمارا اصل موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق خدا بنا سکتا ہے. یہ اس دن یہ دلائل دے رہے تھے قرآن سے کہ اللہ مخلوق خدا بنا سکتا ہے. اچھا جی یہ دیکھیں جی حضرت علی کا طریقہ نماز کا دیکھ لیں جی. تم نے اس یہ دن دیکھیں جی یار, ایک منٹ یار, یہ طریقہ تو بتا لینے تو حضرت مولا علی کا. یہ ہے جناب کتاب المصنف. یار یہ ذرا ایک منٹ ذرا, یہ روایت یہ دیکھیں جی حضرت علی کا نماز کا طریقہ اور حضرت علی کی نماز کے طریقے کو اس نے قادیانیوں کی نماز کہا ہے اس نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دیکھیں ذرا, قرآن کا گستاخ ہے یہ ابھی جانا مت, بھاگ مولا علی والی دکھا لینے دو. تم لوگوں کا دھوکہ جو ہے نا, وہ جو مرزا انجینئر نے وہاں پہ جہالت کی دکان کھولی ہوئی ہے نا, یہ جو مرزا انجینئر نے وہاں پہ جہالت کی دکان کھولی ہے نا, یہ ہم لوگوں کو دکھائیں گے کہ تم لوگ جو ہیں وہ کتنے بڑے دجال اور کتنے بڑے کذاب ہو تم. یہ دیکھیں جی یہ کتاب ہے المصنف, اور یہ ہے جناب یہ دیکھیں جی یہ کتاب ہے جی کتاب المصنف فی احادیث. یہ امام یہ دیکھیں جی یہ نام لکھا ہوا جی محمد بن ابی شیبہ. یہ دیکھیں جی یہ پورا ان کا نام لکھا ہوا ہے, ابی بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ. امام ابن ابی شیبہ جو ہیں ان کی کتاب ہے, یہ متوفی ہیں 225 ہجری. اور وہ فرماتے ہیں, یہ دیکھیں جی وہ یہ حدیث لے کے ہیں یہاں پہ, حدثنا وکی عن ابی بکر عن عبداللہ بن خطاف ناشلی عن عاصم بن کلیب عن ابی ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاة ثم لا یعود. یہ دیکھیں جی وہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا. کون فرما رہا ہے؟ یہ عاصم بن کلیب فرما رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا کہ حضرت علی جو تھے وہ صرف شروع نماز کے اندر رفع الیدین کرتے تھے, اس کے علاوہ دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرتے تھے. ثم لا یعود یعنی اس کو ریپیٹ نہیں کرتے تھے. یہ دیکھیں کہ اس مرزئی نے اس کو کال پہ لیں, اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے طریقے کو قادیانیوں کی نماز قرار دیا اس نے. یہ ہے جناب, یہ ہے مرزیت, یہ مرزیت ہے جی. کیونکہ یہ دین جہلمیت ہے نا, دین جہلمیت کے اندر شاطمیت ہے, رسول اللہ کی شاطمیت, صحابہ کرام کی شاطمیت, اللہ پاک کی ذات کی شاطمیت, یہ ہے دین جہلمیت. اس کا نام ہے دین جہلمیت. ابو حسن بھائی
इससे जी इसका जवाब, इसका इनसे क्वेश्चन पूछा करें जब ये इस तरह की बकवास करते हैं ना, क्या जी सहाबा इकराम जो हैं वो नमाज पढ़ते थे मसलमा कज़ाब की तरह या नहीं पढ़ते थे? नहीं ये सीधा नहीं, पूछा करें। इसने पता क्या बात है, बात सुने मेरी। ये कहेंगे आप बात पढ़ते थे। ये है, बात ये है कि हम उसका नाम हमने क्यों लेना है उस हरामी का? हमने तो हम वही ना। नाम लेंगे कि जो सहाबा के तरीके को जिस बंदे ने कादियानियों का तरीका कह दिया, हजरत अली के तरीके को कादियानियों का तरीका कह दिया, माजल्ला, ये है मिर्जैयत। भाई चलें जी, अब वो ऊपर आ जाए भाई जनाब, क्या नाम है अपना मिर्जई जी, भाई ऊपर आ जाए, घंटा हो गया ऊपर मेरे आके ये ख्याल से। बताएं कि उस दिन भाई आपने अल्लाह ताला मेरी एक अर्ज सुन लें, मेरी अर्ज सुन लें आप। चूंकि दलाइल दे रहे हैं, अगर इन दलाइल में जो बंदा हलाली होगा ना वो दरमियान में बोलेगा नहीं, अबू हसन भाई की बात सुन के जवाब देगा। दरमियान में अगर उसने कोई बात की तो फिर हम समझेंगे कि उसकी माँ अपने चस्के ले रही थी और ये पैदा हो गया, और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, मिर्जा जेलमी की कर रहे हैं। तो इसलिए अपने हलाली होने का सबूत दे दें। देखिए, हमने से गाली तो अबू कोई हसन नहीं भाई दी। जब बात कर रहे हो, सुफियान भाई हमने को गाली जी तो नहीं आपने दी। कोई नहीं, आप यही तो अफसोस हो रहा है कि आप देखें अब इन जाहलों से असल में ये इल्मी मुबाहसात हैं, चलें, आप एक इल्मी काम करें, मुकालमात हैं जो अपना आप ये इनसे नीचे करते से हैं। भाग जाएगा, नीचे से भाग जाएगा, एक मिनट ठहर जाइए जरा यार। ये अब बैठ गया उधर जाके ना, उधर फॉर यू पे बैठ गया जाके। इसको यार करें जरा, इनवाइट करें जरा इसको, कोई दोस्त ना इसको मैंने तो वैसे इसे इनविटेशन भेजी है इस, ये जो अभी आया था ईगल। हाँ ईगल जो है। हाँ सही। और इन बेचारों के पास आसिफ भाई हमें कहते यार हैं हमने कि कौन सा आप गाली की याद तकलीफ निकाली है, करते मैं हैं। इसीलिए कहता हूँ ऐसा ही है। कि ये यार देखिए, हमने कोई गाली नहीं निकाली, कोई बुरा भला नहीं कहा, सिर्फ लोगों को ये बताया कि ये देखें यार, ये दीन जहलमियत है कि ये मिर्जा इंजीनियर को बचाने के लिए, मिर्जा इंजीनियर जो कज़ाब दज्जाल है उसको बचाने के लिए, देखें उसने सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहि अजमाइन जो हैं उनकी नमाज के तरीके को उसने कादियानियों का तरीका बता दिया। देखें, अंदाजा करें, हनफी जो हैं वो तो इमाम अबू हनीफा की तकलीद कर रहे हैं, और इमाम अबू हनीफा जो है हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की तकलीद कर रहे हैं, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद जो है वो नबी अलैहि सलाम की तकलीद कर रहे हैं। यानी कि इनडायरेक्टली आप समझें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के तरीके को मरज़ई आज कादियानियों की नमाज डिक्लेयर कर गया, नबी अलैहि सलाम की नमाज के तरीके को कादियानियों का तरीका डिक्लेयर कर गया आज। अंदाजा करें आप, ये है दीन जलमियत। आसिफ भाई इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद हैं, उनका नाम है हमाद अल कूफी। हमाद अल जी कूफी के आगे से उस्ताद हैं हजरत अलकमा। हजरत जी हाँ अलकमा शागिर्द जी हैं हाँ हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के, और हजरत जी अब्दुल्लाह हाँ, इब्न मसूद ने डायरेक्ट दीन रसूलुल्लाह से सीखा है। बेशक और सबसे ज्यादा जो दीन सिखाने वाले साहबा को अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं। बेशक बेशक। कूफा के अंदर वो सारी जिंदगी उन्होंने जो है कूफा के अंदर गुजारी है, और वहां पे जो है वो उनके शागिर्द हैं सारे कूफा के अंदर। हजरत अली जो हैं वो भी कूफा में सारी जिंदगी गुजरी है उनकी, बकिया जिंदगी, और उनके भी शागिर्द वहां के हैं, सारे कूफा के हैं। इसीलिए इमाम तिरमिजी कह रहे हैं कि अहले कूफा का यही इसी के ऊपर अमल था। सॉरी, माजरत के साथ हजरत सुफियानी सौरी फरमा रहे हैं कि अहले कूफा का इसके ऊपर अमल था। अब अहले कूफा किन्हें कहा जाता है मुहद्दिसीन की टर्म के अंदर? वो हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के शागिर्द और हजरत अली के शागिर्द। मुहद्दिसीन के टर्म के अंदर अहले कूफा जो है उन्हें कहा जाता है। तो अंदाजा करें कि एक पूरी सहाबा कराम के शागिर्दों की जमात, सहाबा कराम और नबी अलैहिस्सलाम, उनको जनाब उनकी नमाज के तरीके को मरज़ई यहाँ पे कादियानियों वाली नमाज डिक्लेयर करके चला गया है, खच बज गई है, और वो जनाब यहाँ से फरार हो गया। अच्छा, ये भट्ट साहब भी तशरीफ रखते हैं, कि जरा इनका भी थोड़ा जी भट्ट साहब, नहीं ये तो मेरे ख्याल से अपने ही भाई जफर हैं, मुझे लग रहा है, पता नहीं, बहरहाल। जफर साहब कॉल पे तशरीफ ले आए हैं, आपको अस्सलाम बताते हैं वालेकुम। कि अहमकिया जी गैर मुस्लिमिया जो है वो अच्छे जी मुसलमान भट्ट हैं साहब, या नहीं। यार भाई मैं उनसे पहले आया था, मैं एक जी सवाल भाई, लेके आया था आपके जी पास। भाई, जी भाई, तो मुझे ले पढ़ेंगे। अगर आप हवाले पढ़ते हैं, बात सुने, अगर आप बात सुने, बात सुने।
قادیانی نے بھی یہی کہا کہ یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ نہیں میں دیتا. میں میں گالی یہ دیتا پوچھنا ہی طریقے کے قریب طریقہ کون سا ہے؟ زیادہ صحابہ کا کس کے اوپر عمل ہے؟ تابعین کا کس کے اوپر عمل ہے؟ ہاں سر نے اپنے نبی علیہ السلام کی نہیں میں دیتا. میں جی کہ اہل مدینہ جو ان سے تھے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، اور ابھی بھی افریقہ میں آپ جائیں نا، افریقہ ادھر امام ابھی مالک آپ کی اہل تعلیم- مدینہ کی بات کر رہے تھے، ابھی آپ ادھر بھائی افریقہ بات پہنچ تو گئی. سن لیں، بات تو سن لیں. میں نے سنی ہے نا آپ کی مدینہ بات. چھوڑ ابھی کے آپ نے نماز کہا پڑھتے تھے اور ابھی افریقہ چلے ہاں گئے. اور یار ساتھ ہی آپ افضل بھائی افریقہ پہنچ گئے. بریکوں پہ یار پہنچ کاشف بات بھائی تو کوئی سن شے لیں. مارو میرے سر دے وچ اگر ہے نا کوئی تھوڑا میں جی ماردا چیز ہے. میں ماردا پہلے میری میں جان اپنے صبر سر کرو. چ مار لوں یار. کاشف بھائی میں کہہ آپ رہے چونکہ ہیں یورپ میں رہتے ہیں، گل نہیں ایک سنتے. منٹ بٹ صاحب، ایک منٹ صبر کریں. کاشف بھائی میرے پاس تو میرے گھر کے قریب افریقنوں کی مسجد ہے جس میں تقریباً افریقہ کے سارے ملکوں کے جو افریقن ہیں نا، بلیک جو افریقن ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. میرے گھر کے قریب ہے، 5 سے 10 منٹ کا فاصلہ. میں خود بھی اکثر اوقات جو ہے نا جب لیٹ ہو جاؤں تو ان کے پاس جمعہ پڑھنے جاتا ہوں. میں نے کوئی بھی افریقہ نہیں دیکھا جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے. یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. کیا کہا ہے آپ نے؟ چلو او بھائی اچھا بٹ صاحب وہ اے ذرا تسی دکھائیے میری گا. گل سنو، او اللہ دے بندے ہو، آپ سارے علمی بندے ہیں، انہاں دے نال بھائی میں ان تے کی سکھن امی آیا کو 4 تھوڑے کولوں. شوہر لے میں کے دیں. اوے ان کی بھائی امی کو 4 پھر شوہر لے کے دیں، ان کو پھر صبر آنا ہے. کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ او بھائی مرزا جیلمی یہ کو کس کیا کو کہہ مانتے رہے ہیں ہیں آپ؟ آپ؟ او یار اس بھائی کو اگر چھوڑو، مرزا جو کر جیلمی کو دیا وہ مانتے مجھے ہیں، اسے لینا دینا ہی نہیں ہے. او اچھا آپ یہ کس کو اچھا کہہ رہے اچھا ہیں؟ بھائی 4 صاحب شوہروں والا کس کو آپ کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا اگر آپ مرزا جیلمی یہ کے تمیز ہے ماننے آپ والے کو؟ نہیں ہیں، اس کی چند باتوں نہیں کو یہ مانتے ہیں تمیز ہے تو پھر آپ بھی کو؟ یہ آپ کے لیے ہی ہے. یار میری اگر طرف آپ سے بھاڑ میں اس جائے کو وہ بھائی، لعنت میری طرف بھیجتے سے ہیں یہ بھاڑ پھر آپ میں کے لیے جائے نہیں ہے وہ، یہ میری بات. طرف سے بھاڑ میں جائے. ٹھیک ہے، ہاں آپ کی یہ تمیز ہے، آپ ٹھیک ہے، مجھے پھر کہہ رہے ہیں. آپ کے لیے نہیں ہے، اچھا پھر آپ کے فیضان لیے بھائی نہیں ہے. اور کاشف بھائی آپ ذرا ہینڈل کریے گا. بڑی بات کی ہے میں ذرا یار آپ بزی نے ہوں تھوڑی دیر. میں نا تھوڑی دیر کے لیے بزی ہوں. فیضان بھائی اور کاشف بھائی جی ہینڈل کریے ٹھیک گا. ہو گیا، جی ٹھیک ہے. میں ایک سمپل سی چیز پوچھ رہے ہیں، آپ اوپر سے بکواس کرنے لگ گئے ہیں. بھائی یہ طریقہ ہے بات کرنے کا؟ او بھائی یہ 4 شور بکواس لے کے نہیں دیں. ہے، یہ مرزا جیلمی نے یار یہ کہتا فتویٰ رہے دیا وہ، ہوا ہے. تو کہتا رہے، مجھے اس سے کیا ہے؟ ہاں تو بس میرے ٹھیک ہے، چرچے کا ہمیں پتر ہے کیا وہ. پتا ہے آپ کا دل تو چیر کے مجھے تو کیوں نہیں میں نے سنا رہے دیکھا ہیں آپ ہوا. کو؟ وہ بھائی آپ مجھے کو کیوں نہیں سنا سنا رہے ہیں رہا، آپ؟ وہ بھائی آپ جیسے لوگوں کو سنا رہے ہیں کو پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ اندر سے کون ہے بندہ. ہمیں کیا پتا چلو ہے؟ جی، آپ کا دل چیر کے تو نہیں میں نے دیکھا ہوا. تو آپ بات کیوں کر رہے ہیں پھر میرے ساتھ اس طرح؟ وہ آپ سے نہیں بات کر رہا، آپ کا میں نے نام اس آپ کو لیے کہا لیا ہے کہ ہے میں اس کہ کی سائڈ آپ لینے چونکہ آیا بات کر رہے تھے تو اس لیے لے رہی ہے. بھائی میں نے آپ کو کہا ہے اس کی سائڈ لینے آیا ہوں. ہاں چلے ٹھیک ہے، نہیں لے رہے تو دیکھیں اگر آپ اس کو ماننے والے نہیں ہیں، اس کو دیکھیں آپ فالو کرنے لعنت والے بھیج رہے نہیں ہیں ہیں کہ تو لعنت آپ کا سے نہیں ہے. مستحق ہے تو میری بات سنیں اب، ٹھیک ہے نا؟ اور لعنت بھیج رہے ہیں آپ، لعنت کا مستحق ہے تو اس کو لگ جائے گا. اگر نہیں ہے تو آپ پہ ریورٹ ہو، نہیں نا، آپ پہ آ جائے گی لعنت. اگر مگر والا تو بات ہے نہیں. ہم اگر اس کے مگر آپ کو والی جھوٹ بات دکھا ہی ہے دیتے نا، ہیں. ٹھیک ہے نہیں نا، ہم اس کے جھوٹ آپ کو دکھاتے ہیں تو پھر اگر مگر والی بات تو نہیں یار. رہے گی. اس کو چھوڑو، جو میں پوچھنے آیا تھا وہ مجھے بتا دیں. نماز ہو جاتی ہے اس سے؟ چلے ہاتھ چھوڑ کے فیضان نماز بھائی آپ پڑھنے ان سے؟ سے بات کریں، ٹھیک ہے نہیں. چلو آپ کی بس ہو گئی ہے. اچھا بٹ صاحب بھائی بس نہیں ہو جی گئی، جی ہر ٹھہر بندے جائیں کا ٹھہر اپنا جائیں. اپنا ایکسپرٹیز ہوتی ہے. یہ ایکسپرٹیز جو ہے اچھا وہ اچھا فیضان بٹ صاحب ہے. اچھا بٹ صاحب میری بات سنیں، مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے ابھی یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ اہل مدینہ کا اس پر عمل ہے، تو وہ کس کتاب سے یار آپ نے یہ اہل دعویٰ مدینہ کیا وہ ذرا نماز پڑھتے دکھائیں. تھے کہ نہیں تھے پڑھتے؟ ہاتھ دکھائیں چھوڑ کے کہاں پر پڑھتے لکھا تھے؟ ہوا ہے، کہاں پر لکھا ہوا ہے، دکھائیں. یار میرا وہ کھلتا نہیں ہے یہ کیمرہ وغیرہ، نہیں تو میں آپ کو دکھا ہی دیتا. چلو فیضان بھائی، جی جی فیضان بھائی جو یہ بات کر رہے ہیں نا وہ امام مالک کے مقلدین جو ہیں ان کی کار ہیں، وہ لوگ تو پڑھتے ہیں جی لیکن جی وہ تو ہمیں مقلد پتہ بھی ہے، ہیں پڑھتے سارا. ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک وہی ہے، میں مقلد بھی پوچھنے ہیں اور آیا وہ ہوں پڑھتے بھائی، ہیں. وہی ایسے پوچھ رہا ہوں. آپ کہاں سے کہاں بٹ بات صاحب لے آپ بیچ جاتے میں ہیں؟ نہ بولیں، آپ بیچ میں نہ بولیں یار، ابھی ہم بات کر رہے تھے آپ سے. اچھا یہ کریں بات. ان کو تھوڑی وہ کنفیوژن ہوئی ہے. مقلدین کرتے ہیں امام مالک کے، یہ قبا مسجد جو ہے اس میں اکثر نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ آ کے مدینہ میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر مقلد کی تو آپ جو مرضی حدیث اٹھائیں تو اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. بالکل ایسا ہی ہے. ادھر ہی تو مجتہد نہیں نا یہاں پر عوام بیٹھی کہ از خود تحقیق کرے، از خود جو ہے وہ حدیث پر عمل کرنا شروع کر دے. یہ صرف نفس پرستی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ نا.
تو WhatsApp آپ وہ اہل مدینہ کا عمل کا آپ نے بھی دعویٰ کیا کہ اہل مدینہ کا اس پر عمل تھا، بھائی تو میں نے وہ ذرا دعویٰ نہیں دکھائیں کیا، گے؟ میں نے سنا تھا، میری بات سنو۔ چلیں اب آپ WhatsApp ساتھ کو میں آ فارغ گیا کہ کریں سنا یار، تھا۔ نیچے اور بھی بندے ہیں بات کرنے والے، فیضان بھائی WhatsApp فارغ کریں بٹ صاحب کو۔ فارغ کریں، بٹ صاحب کو چلیں فارغ کریں۔ ٹھیک بٹ ہے، صاحب میری آہ۔ اچھا جی نیچے ایک بندہ جب بحث کر رہا ہے تو اس کو کیا فالتو ہے خام خواہ، جب سمجھنی نہیں ہے بات تو۔ آصف کیا نام ہے، کاشف بھائی، یہ کیجیے گفتگو ان سے۔ جی ارباب ایاز قاسی صاحب جناب۔ السلام علیکم بھائیوں، جی وعلیکم السلام جناب۔ مرزا کیا حال ہے؟ انجینئر ٹھیک اور ٹھاک مرزا ہے؟ غلام طبیعت سے قادیانی کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ لعنت اللہ علیہ، کس کس پر؟ دونوں پر۔ یار ویری گڈ یار، قائدیانت پہ تو بالکل لعنت ہو یار، ایسی بات نہیں کرو یار ہماری۔ کاشف بھائی سانو تے میں ایسے تو بندے یار چاہیے آپ کو نے قربان ہوتا ہوں یار، آپ جننے فتنے نے اس طرح آ کے اللہ لانیاں گل کرن، کیوں نہیں کاشف بھائی؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اگر میں بالکل صحیح ہے میں سفیان انشاءاللہ بھائی۔ اپنے دعوے پر قائم ہوں، آپ لوگ نیچے اتارو گے بھی آپ کی مرضی، لعنت ہو قائدیانت پہ بھائی، صد لعنت ہو یار۔ اچھا ایک اور بھی فتنہ ہے، چلیں قادیانیت پہ تو ہم بھی لعنت جی بھیجتے ہیں، ایک اور بھی بولو بولو، فتنہ ہے بالکل ارباب بھائی۔ جی جتنا معلوم ہے میں بتا دوں گا، جی بالکل۔ ایک مرزا جونیئر جیل میں ہے، جیلم کا رہنے والا، وہ کہتا ہے کہ جیسے حق چار یار، مسلمانوں کے، ارباب بھائی سنیے گا ذرا، جی بالکل حق چار یار، بالکل حق چار یار۔ ارباب بھائی وہ مرزا جونیئر جیل میں جیلم کا رہنے والا کہتا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ایک حدیث مبارکہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو، اپنے مسلمانوں کو اس طرح پہچانیں گے جس طرح ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، تو یہ کہتا ہے کہ قادیانیوں کے بھی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، جو مرزا جونیئر جیلم کا رہنے والا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بھائی وہ خود اللہ معاف کرے یار، میں نے بولا نا قائدیانت مذہب پہ لعنت ہے، تو پھر اب میں کیا بولوں اس کے بارے میں، آگے آپ بولو۔ نہیں یہ ایک اور ہے، یہ ایک اور ہے، دوسرا فتنہ ہے یہ قادیانیت کے علاوہ۔ نہیں بھائی، نہیں، محمد الرسول اللہ، جو مثال صحابہ ہے، تابعین، تبع تابعین، جو حدیثیں، وہ ابھی میں بالکل بھائی اللہ معاف کرے، میں تو خود سوشل میڈیا میں نا، آپ لوگ اگر ناراض نہیں ہوئے 2 باتیں کروں گا، سوشل میڈیا میں بالکل دین بہت کم دیکھتا ہوں۔ ایک بات ہے نا، کیوں اس میں فتنے پتہ نہیں کتنے اللہ معاف کرے، بالکل ہی نہ کسی ان کا وہ جو پوسٹ لکھتے ہیں نا، اس میں نہ حوالہ دیا ہوتا ہے نہ کچھ دیا ہوتا ہے، بالکل میں تو یہ اس کا فیس بک کا، یہ سوشل میڈیا کا دن بہت کم، ابھی آپ لوگوں کی باتیں اچھی لگی تو میں آ گیا، بیٹھ گیا بالکل۔ ارباب بھائی میں آپ کی اس بات سے 100% متفق ہوں، 100% متفق ہوں کہ ہمارے گھروں کے اندر پہلے دین جو ہے وہ صرف مسجد سے آیا کرتا تھا، عالم دین سے آیا کرتا تھا۔ اب جب سے یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، اب دین سوشل میڈیا سے آتا ہے، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ سوشل میڈیا پر یہ جو مختلف چیزیں چلتی ہیں ان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ ارباب بھائی ویری گڈ، سلوٹ ہے جناب آپ کو، میں تو آپ کو کچھ سلوٹ ہے فلم جناب۔ دیکھتا ہوں، فلم کو ترجیح دیتا ہوں سوشل میڈیا میں، عام زندگی میں وہ میں جانوں، میرا اللہ جانے، بس میں کیا بتا دوں آپ کو، اور میں کچھ نہیں چلو بولتا ہوں بھائی لوگ۔ چلو جاتے جاتے ایک بات، یہ پیار محبت سے چلو فلم بھی یار نہ دیکھا کرو یار، نہیں دیکھوں گا، وہ کون سا مثال دیا آپ کو مثال دیا میں نے۔ ہاں یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز اور پوسٹیں دیکھنے، جی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ویڈیوز اور پوسٹیں دیکھنے کے بجائے آپ پریفر کرتے ہیں کوئی اور ویڈیو لگا کے دیکھ لیتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کوئی اور چیز دیکھ لو، لیکن دین جب بھی کوئی وہ مسئلہ ہوتا ہے نا، مفتی ہے ہر شہر میں ہوئیں گے، ہر شہر میں خود کوئٹہ کا بیسکلی رہنے والا ہوں، کوئٹہ میں ہی رہتا ہوں، تو ہر شہر میں معلومات، یہ سوشل میڈیا پہ کچھ پتہ نہیں چلتا ہے بھائی۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ یا ارباب بھائی، ارباب ایاز قاسی بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے بلوچستان سے، کوئٹہ سے ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی، سب کو میں نے فالو کیا ہے، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، بس ہمارے لیے، میں بھی تھوڑا دین میں کمزور ہوں، لیکن ہمارے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا۔
जज़ाक अल्लाह जी, जज़ाक अल्लाह। हम भी भाई गुनाहगार हैं, कमज़ोर हैं हम भी, हमारे लिए आप दुआ करना। और बड़ा अच्छा बिल्कुल लगा ठीक। यार आपसे बात करके अरबाब अयाज भाई, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि दीन जो है वो उलमाए कराम से, मुफ्तियान कराम से, अपने शहर के उलमाए कराम से सीखे, ना कि हर शहर इंटरनेट में है, से। बिल्कुल जज़ाक बिल्कुल अल्लाह, बिल्कुल जज़ाक अल्लाह, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। ठीक है, माजरत चाहता हूँ कोई कभी पेशी हो तो मैं सब भाइयों, जी जी जी। नहीं अपनी बारी का वेट कीजिए, बारी के बगैर मत बोलिए। अरबाब भाई आपका शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। गुजर ठीक है बादशाह, मेरा भाई। अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, आप इनके बाद आए थे। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा भाई जी, गुजर भाई, एक, जी एक जी सवाल है बोलिए, मेरा। जी बोलिए। यहाँ पे मतलब इस ग्रुप में अभी कॉल में जो बैठे हैं मुस्लिम कितने हैं? ये 1 2 3 4 5 अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, सुन्नी सहीउल अकीदा। एक का मुझे मोहम्मदी इल्म नहीं है, चूंकि मुझे इल्म नहीं है मोहम्मदी तो है, इसलिए मैं। मोहम्मदी मुस्लिम है, जी जी जी, सब मोहम्मदी मोहम्मदी मुस्लिम। मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा भाई, ये जो कैदियानी है ना, ये तो हम तो मतलब इनको काफिर मानते हैं, सही है। तो मैं इधर अभी यूरोप में हूँ ना, हमजा जर्मन भाई, में। उन्होंने आते ही हक 4 यार का नारा लगाया था, हमजा भाई। जी नहीं, जी गुजर मैं भाई, अब बात जारी रखिए। गुजर भाई से बोल रहा हूँ पूछने को। अच्छा गुजर भाई अच्छा से आप बात कर लें, मैं जरा थोड़ा 1 सेकंड के लिए मसरूफ हूँ, आप ही बात करें फिर। काशिफ भाई, आप भी बात करें ना थोड़ी सी। अच्छा चलें चलें, करें करें, चलें करें। अच्छा भाई, ये मैं कह रहा था कि मैं इधर यूरोप में हूँ ना, जर्मन में हूँ। जी जी तो मेरे साथ ना इधर, मैं स्टूडेंट हूँ ना, मेरे साथ इधर एक लड़का ना, मतलब 3 साल रहा है ना। तो जी तकरीबन 2 साल के बाद मुझे पता लगा है कि वो कैदियानी है ना, अहमदी है। जी जी। तो उसने मुझे बताया, मतलब वो कॉलर्स कौन बातें ले रहा करते है? करता। कॉलर्स कौन ले रहा है यार? जब मैं हुआ करूँ ना माइक पे, तो प्लीज कॉलर्स मत लिया करें, मैं खुद ले लिया करूंगा प्लीज। जी गुजर भाई, मैंने जी को नहीं गुजर लिया। भाई। मैं कायदियानी अब ये हूँ। देखा ना, बस ना गुजर भाई की बात होगी, ना ये किसी और की कौन बात मुझे की समझ काफिर आएगी। बोलता है, हरामी? हाँ, बस बस उतार ये दिया अब मैंने, देख लें, जोड़ा उतार अनबीटेबल को भी दिया। लिया था। नहीं लिया करे ना फैजान भाई, एक बंदे से बात जो हो रही है, आपको क्या शौक है यहाँ पे 20 बंदों को इकट्ठे करने का? इनको एक समझ बंदे नहीं से बात आती करने ना, में। बिल्कुल काशिफ भाई, इनको समझ नहीं आती। जी गुजर भाई। अच्छा फिर अच्छा भाई भाई, आपकी मैं ये कह शक्ल रहा था ऐसी कि है जैसे मतलब कसम से 2 साल के बाद मुझे पता लगा है कि वो बंदा ना कैदियानी है, अहमदी है। मतलब उसने खुद मुंह बोल के बताया ना, क्योंकि मैं तो गालियां दे रहा था उनको ना, ग्रुप में ना एक में। तो उसने मुझे रोका, मैंने कहा तू ये है? कहते हैं हाँ मैं कैदियानी हूँ ना। तो मैंने कहा तूने मतलब 2 साल पहले मुझे नहीं बताया, 2 साल मेरे रूम में रह रहा है, तू ऐसे कर रहा है, तू सारे कर रहा है। तो उसने मेरी उसके साथ लड़ाई होगी। लड़ाई ऐसी हुई कि मैं फिर रूम छोड़ के चला गया। वो ऐसे मतलब निजाम, कल परसों भी मैं एक ग्रुप में लगा हुआ था, मेरी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि उस बंदे का नंबर दो आप ना। मैंने नंबर दिया उस बंदे का, उस बंदे से बात हुई है। उसने ओपन आवाज करके ना, वो कैदियानी था एक ना, उसने ओपन आवाज करके उससे बात की है सारी, मतलब बात शात की है। भाई गुजर नाम का लड़का तेरे साथ होता था यार, मैं इस्लामाबाद से हूँ ना। तो उसने सारी उसको बताई, पहले मुझसे डिटेल पूछी, सारी बताई उसने। तो मैंने तो साफ साफ उसको बात बताई कि यार आप लोग, हम लोग तो हमारे फिरके में हम आपको काफिर बोलते हैं ना। तो ये बात है। तो कहता है, आगे से कहता है कि तुम झूठे हो जी, इस तरह है। क्योंकि उस लड़के ने मुझे बताया कि हमारी जन्नत है इधर, हम इस दुनिया में हमारी जन्नत है, आप आओ हमारे साथ, सारा सिस्टम, मतलब हम आपकी शादी भी करवाएंगे, पैसा भी देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। उस लड़के ने मुझे ज़हनी बहुत ब्रीफ किया है ना, मेरा माइंड बनाया है उसने। तो मेरा ईमान इतना कच्चा तो नहीं था इंशाल्लाह। तो ये निज़ाम है। मैं थोड़ी सी राय आपकी लेना चाहता था, क्योंकि आप इसके बारे में बेहतर समझते हैं ना।
अच्छा, क्या राय आप इसमें लेना चाह रहे हैं, मुझे थोड़ा क्लियर कीजिए। ये तो पता लग गया मुझे कि उन्होंने आप लोगों पर, यार ये अनबीटेबल, थोड़ा सब्र करो, मैं आपको भी कॉल पे लेता हूँ, जरा सब्र करो। गुजर भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे ये तो पता लग गया कि आपको उन्होंने फंसाने की कोशिश की है और जी अल्लाह जी पाक जी ने जी आपका साथ दिया और हाँ आप हाँ, इंशाल्लाह जी अल्लाह पाक ने हमारा बचे बहुत रहे। साथ दिया। जी तो मैं एक इधर मेरा एक दोस्त भी है ना, और भी है मेरे, मतलब वो विलेज का है। मैंने उससे राब्ता शाब्ता किया, यार मेरे साथ ये मसला बन गया है। तो वो पहले तो हंसने लगा, कहता है नहीं यार, क्योंकि मेरा दोस्त मतलब ये जो मेरे रूम में रहता था, मैं उसके साथ भी मतलब वो गट्ठे आते खाते पीते सारा सिस्टम करते। तो मैंने कहा यार, वो पहले तो उसने माना ही नहीं है, वो कहता है नहीं तू झूठ बोल रहा है। मैंने कहा यार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ तुमसे, मैं सच्ची बात तुमसे कह रहा हूँ कि हमारे साथ यही मसला हुआ है। उसका नाम भी मतलब हमारा सारा सिस्टम मतलब रहील नाम उस लड़के का ना, रहील नाम उस लड़के का जो कदियानी था। तो सारी तरतीब मतलब इस तरह की की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार देखो भी, हमें अभी तक मतलब हमारा हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा सिस्टम है भाई, हमें एंड टाइम तक पता नहीं चलता कि कौन पे किस मजहब का है, कौन किस फिरके इतने बन गए हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि भैया आप थोड़ा सा मालूमात दें भी, इनकी पहचान क्या है। बंदा अगर मतलब बाज दफा बंदा को मिल जाए तो पहचान क्या है, मैं क्या बात उसको बोलूं, क्या बोलूं कि यार ऐसे तो नहीं मतलब डायरेक्ट बोल सकता ना किसी को भी, तू कदियानी है नहीं कदियानी है भी, इनकी निशानी तो होगी ना कोई। काशिफ भाई अच्छा, आपने आपने उनको किस निशानी से पहचाना, कादियानियों को? नहीं, क्या वो आप तो मैं गालियां किसी दे जगह रहा था ना। गालियां दे रहे थे मैं तो मतलब उसने आपको जैसे ये रोका? ग्रुप है ना, जैसे ये ग्रुप है ना, ऐसे ही ग्रुप था ना टिकटॉक पे, तो मैं उस पे गालियां दे रहा था भी, तुम्हारी माँ की फलान, तुम्हारी माँ की फलान, तुम काफिर हो फलान थे, है मैं ना बोल उस्मान? आपके पड़ा। डॉक्यूमेंट्स बनाने का तो नहीं कहा था उन्होंने? क्या हम आपके डॉक्यूमेंट्स भी जी जी बनवा जी जी, देंगे? उसने मुझे बोला कि यूके के मैं तुम्हें ना मतलब डॉक्यूमेंट बनवा के देता हूँ, मतलब यूके का तुम्हें पासपोर्ट दिलवा के दूंगा। वो मुझे पहले ही बोला ठीक था। हो मैंने गया। कहा हो सकता है कि यार लेन देन हो, मैंने कहा कितने पैसे लगे, कहता कर लेंगे गुजर, तेरे से कोई मसला नहीं है, तेरे कर लेंगे। अच्छा, उसमें ये है कि एक तो ये मुझे पता लगा है इनका कि ये मैंने इनकी एक प्राइवेट गुफ्तगू सुन रखी है। ये मुरब्बियान काफ़ी सारे बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। ये जो है ना वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करते हैं, पाकिस्तान से भी वाया तुर्की और फिर आगे से शिप्स के ज़रिए जो है वो इलीगल डंकियां लगवा के भी बंदों को लाते हैं। ये तो कंफर्म बात है। और ये देखने सुनने वालों को मैं बता दूं, ये मैंने कन्वर्सेशन जो सुनी उसमें एक वो इनका एक बड़ा महान टुंडा गंजा मुरब्बी है, उसका नाम है, यार ये बड़ा बदतमीज सा है वो, इमरान कालू। ये इमरान कालू जो है ये बेसिकली पाकिस्तान से बंदों को इलीगल स्मगल करता है यहाँ यूरोप में। ठीक है, इसके सबूत भी हैं और वॉइस रिकॉर्डिंग भी इसकी मौजूद है। मेरी किसी न किसी आईडी पे इनकी वो वीडियो भी लगी हुई है जो मैंने इनकी आपस की बातें सुनी। अच्छा, दूसरा ये कि बेसिकली जो इनके जांचने का तरीका है, एक तो इनकी शक्ल से पता लग जाता है, ये फ्रेंच टाइप दाढ़ी रखते हैं और ये कभी ना कभी आपको ये सर के ऊपर वो जो एक इंडोनेशियन टोपी टाइप है वो पहनते हैं, या पठानों वाली टोपी, खास तौर पे ये वो जो गोल करके पठान पहनते हैं टोपी सर्दियों में, वो पहनते हैं अपने जिना सरों कैप के भी ऊपर। पहनते हैं। हाँ, जिना कैप भी पहनते हैं, ये भी इनकी बड़ी पहचान है। दूसरा ये कि इनके पास से जब भी आप बात करें, आप कोशिश करें कि दरूद शरीफ पढ़ें थोड़ा सा, और यानी एक दो बार दरूद शरीफ पढ़ें, और कोशिश करें कि अगर आपके पास है ये कहीं तो ये ज़रूर कहें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, और जो नबूवत का दावा करेगा वो कज़ाब होगा, वो झूठा होगा, वो दज्जाल होगा। तो ये उसी टाइम आपको इनकी शक्ल से ही पता लग जाएगा कि इनको जो है ना वो तकलीफ होना शुरू हो गई है। काशिफ भाई, इनकी एक नस्ल ऐसी है जो इस चीज से भी मुबर्रा हो चुकी है, जो मुकम्मल तौर पर मुल्हिद बन चुकी है, यानी जिनका दीन इस्लाम से, किसी भी दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो भी आपको फौरन उसी वक्त पता चल जाएगा जब आप 2 4 5 दफा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उनके सामने, तो उनको तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। वो ऐसा भी। जी हमजा भाई, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? काशिफ भाई, एक आसान तरीका साहब से ना, एक बैच बना लें जिस पे निशान 85 लिखा हो, वो लगा लें अगर बाहर के मुल्क में है तो
सब ऐसे ही पता लग जाएगा। चले खैर, ये तो शरारती मौलवी था, नहीं तो इसने भाई शरारत की है। ये 85 जो बोला है 85, इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझाओ इसको। इसका मतलब इंशाल्लाह आप रोज आया करें हमारी ब्रॉड में, टाइम निकाल के आपको इंशाल्लाह समझाएंगे। मौलवी मस्ती न करी, आपको ना इंशाल्लाह खुद ही पता लग जाएगा। ये अक्सर हमारी ब्रॉड पे इसका जिक्र होता रहता है, आपको जरूर इंशाल्लाह ताला ये भाई समझाएंगे। मैं फॉलो करने लगा हूँ ना, आप सबको करता हूँ। यहाँ नीचे ना वो बैठे हुए हैं अपना उस्मान भाई, उनको फॉलो कर लें और अबू हसन भाई को फॉलो कर लें। ये इमाम स्टूडेंट BR लिखा हुआ है नीचे मैसेजेस में, देखें इमाम स्टूडेंट BR लिखा हुआ है। ये हमारे उस्मान भाई हैं, ये इनकी ब्रॉड चलती है या अबू हसन भाई की, 24 घंटे ब्रॉड चलती है दोनों में से किसी एक की। तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये मुझे सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट सा ये बता दें, कोई लजना वजना कोई सामने भी कराई थी इन्होंने कि नहीं? समझा नहीं भाई, थोड़ी सी बताए। वो इन्होंने कोई मतलब कोई वो अपनी सामने भी करवाई थी कोई अपनी खातून? नहीं कराई नहीं थी, इसने बोला था यूके चलते हैं विजिट पे ना, तो सर कोई मसला अच्छा नहीं। भाई, उस्मान भाई बोल रहे हैं इनको मुफ्ती साहब का चैनल भी बताएं। मैं एक बात बोलूं? जी भाई आप जो है ना शाबान खत्म नबूवत वाला कोर्स करें। ठीक है भाई। आप शाबान खत्म नबूवत वाला कोर्स होता है, वो कोर्स करें, इंशाल्लाह सारी गलतफहमी खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह आपकी फिर आपका अकीदा भी ऐसा होगा कि वाह वाह, बस ये कोर्स करें शाबान खत्म नबूवत। अकीदा अभी भी अल्लाह पाक का लाख लाख नहीं रबाब भाई, अकीदा वो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुड़ के वापस आ चुके हैं। अच्छा, हमारे उस्ताद मोहतरम है जनाब मुफ्ती सैयद मुबश्शिर रजा कादरी साहब, मैं नीचे नाम लिख रहा हूँ, मुफ्ती सैयद मुबश्शिर रजा कादरी साहब। इनका चैनल सर्च कर लें इधर टिकटॉक पे, आपको इतनी वीडियोस मिल जाएंगी, बल्कि इनकी वीडियोस हैं जिसपे इन्होंने उनकी पहचान का तरीका भी बताया हुआ है। तो आपको वो उससे बड़ा, वो हमने भी उनसे ही सीखा है। तो ये आपको इंशाल्लाह जरूर उस्ताद मोहतरम की वीडियोस जो हैं वो आपके काम आएंगी। अच्छा, ये जो आया हुआ था कादियानी अनबीटेबल, अगर यहाँ मौजूद है तो आ जाए जरा कॉल पे। गुजर बादशाह भाई से बात हो गई है, तो अनबीटेबल जो नीचे लजना पेश कर रहा था, अब आ जाए कॉल पे कि चला गया। भाई ये नीचे एक ना बंदा गालियां दे रहा है, इसको ऐड करो ना बीच में। जी उसी को बुला रहा हूँ, मैं उसी को बुला रहा हूँ। ये लिखा हुआ है, मुझे पता था ये शरारत करने आया है, इसलिए मैंने इसको नीचे उतार दिया था। हाँ, ये आईडी फेक है ना, इसकी आईडी फेक है। हाँ, तो यही कादियानी था ना, ये कादियानी है। किया, आप लोग भी कर दें, इसकी रिपोर्ट कर दें। ये कादियानी है और ये ना आपको वो करने के लिए आया था, क्योंकि आप बात कर रहे थे ना कादियानियत के खिलाफ, तो आपको रोकने के लिए आया था, प्रोग्राम का इधर से उधर करने के लिए आया था। और ये आपके पीछे है, ये मैं आपको बता दूं, ये देखिए उस्मान भाई की कितनी गिरफ्त है इस चीज पे। वो कह रहे हैं कि वो आपके पीछे ही आया था और वो आपके पीछे है कादियानी, ये देख लें अब आप। बिल्कुल एग्जैक्ट आप ही की आईडी के साथ एंटर हुआ था वो भी, तो आप देख लें कादियानी आपके पीछे लगे हुए हैं। कोई मसला नहीं है। हम डरते थोड़े ही हैं मैं तो कह रहा हूँ एक आधी इनकी लजना निकाल लानी थी, उसको दीन इस्लाम से कलमा पढ़वाना था और उसको रख लेना था, उसी से ही लानतें डलवानी थी इन पे। ना करते हैं भाई, अभी मैं इनके पीछे पड़ गया हूँ ना, मैं भी इनके पीछे पड़ गया हूँ। हाँ, कोई तजीब लगाते हैं इनकी, मसला नहीं है काशिफ भाई। कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द भी जितने लोग हैं ना, जितने स्टूडेंट्स हैं, कोशिश करें कि जिनसे ये मिलते हैं, आपको नजर आ जाता है कहीं कोई मिल रहा है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, या किसी पिज्जा शॉप पे, शवारमे की दुकान पे। मैंने तो अभी सब मतलब जितने मेरे इधर पाकिस्तानी दोस्त थे ना, इंडियन भी मुस्लिम, मैंने सबको बता दिए सब अभी। मतलब मैं अभी भी मतलब आपको कैसे इधर टिकटॉक पे भेजूं भी, उस लड़के की कितनी कॉल है मेरे व्हाट्सएप पे लगी हुई है, मैंने एक कॉल भी रिसीव नहीं की। तो मैं यही समझता हूँ कि हाँ, बात करना भी मुनासिब नहीं। मैं अपने आप से मतलब बड़ा शर्मिंदा हूँ कि 2 साल मैंने खाना खाया उसके साथ यार, समझियो। वैसे हैरानगी की बात है, 2 साल में उसने लजना नहीं पेश की, आपको ये हो नहीं सकता उस्मान। नहीं, लजना की बातें करता रहता था वो भाई जी,
लजना की बातें उसने बहुत ज्यादा कही हैं कि यूके में चलते मसलन हैं, कौन कौन सी? मतलब फैमिली है उधर चलते हैं, बड़ा निजाम है उधर, कोई मसला नहीं है। क्योंकि मेरे पास वीजा आया था ना, यूके का भी वीजा आया था मेरे पास, तो उसके पास जो ना यूके का पासपोर्ट था उस लड़के के पास ना, तो बेसिकली वो गुजरात का था, पाकिस्तान गुजरात का। तो उसने मुझे बोला कि यूके चलते हैं, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। अभी टिकटॉक पे क्या बताऊँ आपको। बता दें ताकि किसी और के काम आ जाए भाई। ये रिकॉर्डिंग बहुत सारे लोग सुनेंगे ना, तो कोई हो सकता है जी आपकी वजह से बच जाए। गुजर भाई, हाँ, वो उसने काशिफ बोला भाई है ये कि पूछ यूके रहे हैं कैसे चलेंगे यार, करेंगे। उधर बहुत सिस्टम है, मतलब उसने तो मुस्लिम कह के बोला है ना कि हमारे मुस्लिम है, उधर बड़ा निजाम है हमारा, कोई टेंशन परेशानी नहीं है, सारी तरतीब लगेगी हमारी। तो मैं तो सीधी बात उसको पहले बोला है, चाहिए चलेंगे कोई मसला नहीं, कहता है एंजॉय शेयर करेंगे वहां पे जाके, लड़कियां हैं ऐसे है उससे। ये अच्छा यार, काशिफ वो मैं भाई, तो यूके में हूँ, तो उसे कहो मुझसे राब्ता करे यार, मैं यूके में हूँ, मुझे एंजॉय करा दे थोड़ा। मैंने तो बात करनी छोड़ दी है ना, मैंने तो सीधी बात है उसकी कॉल ही नहीं उठाई उस दिन से ना, कम से कम उसकी 15-20 कॉलें अभी भी लगी हुई हैं। अच्छा चलें जी, नेक्स्ट कोई कॉलर आना चाहता है तो आ जाए। अबू हसन भाई मौजूद हैं? अबू हसन किसी भाई, काम से गए थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गुजर भाई, आ आपने गया। बताया नहीं कौन सी तरतीब लगानी थी उन्होंने। भाई तरतीब आप समझदार बंदे हो, आगे समझ जाओ। अच्छा गुजर भाई, ये नीचे देखें, क्या हुआ ये जो मेरे टीपू साथ, सुल्तान वाली आईडी है ना, ये कादियानी था और ये कादियानियत से निकल के मुल्हिद हो गया अब। यानी देखे ना, कादियानियत से इस्लाम में दोबारा वापस आना मुश्किल होता है, ये मुल्हिद हो गया है। ये देखिए अभी नीचे ऐसा मैसेज करेगा कि सबके तन, जो सही सच्चा मुसलमान होगा ना, उसके तन बदन में आग लग जाएगी। ये ऐसा मुल्हिद है, ये गुस्ताख है, ये गुस्ताख, गुस्ताख रसूल, टीपू गुस्ताख सुल्तान। साहबा है ये बेगैरत। अच्छा भाई, मैं एक बात बताऊं ना काशिफ भाई आपको, हुआ ये है ना कि मैंने मतलब 1 साल पहले ना 12 रबी अव्वल को घर में ना, मतलब महफिल मिलाद शाद करवाया ना, तो ये इसने मुझे बोला ओ नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं होता, ये आप महफिल मिलाद करा रहे हो, ये फजूल खर्ची है, ऐसे नहीं है ऐसे। मुझे उस टाइम भी समझ नहीं लगी इस बात की, बाद में जब मुझे पता चला तो फिर मैं सोचता रहा हूँ ना, नहीं देखो मुझे वो बात बोली थी उस टाइम, मुझे थोड़ा सा इस बात पे फोकस करना चाहिए था, तो समझना चाहिए था इस बात को। तो बाद में मैं मतलब समझ लगी ना मुझे इस बात की, तो ये मिलाद शायद सही नहीं होता, ये ऐसे है, आप ऐसे करते हो ऐसे करते हो। उस टाइम भी मुझे समझ लगी भी ये बंदा हमारे फिरके में से नहीं है, कहते नहीं ये मोहम्मदी नहीं है। काशिफ भाई, इधर मतलब हम दूसरे लोगों के साथ भी काम करते हैं ना, बाहर के, मतलब हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ये तो मैंने एक बात नोट की है, बेसिकली मुसलमान जो है ना वो